السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بہت ہی پیارا آپ کا بیان ہے، اور چونکہ میرے حوالے سے آپ نے کچھ کہا ہے تو میں بالکل اس سے ایگری کرتا ہوں کہ آپ نے بالکل ہی صحیح سمجھا ہے، اور بالکل زبردست انداز سے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے، اور بالکل یہی آیات ہیں جنہوں نے میری زندگی کا پورا نقشہ تبدیل کر دیا تھا۔ اور یقین کریں، میں اس سے پہلے ایک دفعہ کسی بیان میں کہہ چکا ہوں، اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ اصل میں یہی وہ آیت ہے جس کی وجہ سے یہ جماعت کھڑی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دعوت دی ہے، اور خاص کر جو ان طاغوتوں کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے، یہ اللہ کی شدید محبت کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اللہ کی شدید محبت کی وجہ سے جن لوگوں نے اللہ کی کبریائی کی چادر کے اوپر ہاتھ ڈالا تھا، اللہ کو شرک کے ذریعے گالیاں دی تھیں، اس اللہ کے بندے کی ایمانی غیرت جوش میں آئی، اور اس محبت کی وجہ سے جو ایک فرما بردار غلام اپنے مالک اور خالق سے محبت کرتا ہے، اور اپنے مالک اور خالق کے خلاف کوئی بات ہوتے دیکھے تو اس کا خون ابل اٹھتا ہے، اس وجہ سے، اس انداز سے وہ اللہ کا بندہ اٹھا ہے۔ تو بالکل یہی بات ہے، یہی نچوڑ ہے ساری گفتگو کا اور یہی سارے دین کا، کہ اگر تم صحیح معنوں میں اللہ کے بندے ہو تو تمہیں اپنے مالک اور خالق سے محبت ہونی چاہیے، اور شدید محبت ہونی چاہیے۔ اس معاملے میں جتنی بھی شدید ہوگی نا، یعنی پھر بھی کم ہے۔ اللہ کی بندگی جتنی بھی آپ کرو گے اپنی طرف سے، یقین کیجئے پھر بھی کم ہے۔ اس کی جتنی بھی تعریفیں کرو گے پھر بھی کم ہے، جتنی بھی اس کی شکر گزاری کرو گے پھر بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ اور اللہ کی تعریفوں میں تم اگر مبالغے کی انتہا کر دو، مبالغہ کہتے ہیں فلاں چیز کو بہت بڑا چڑھا کے بھئی آپ نے پیش کر دیا، جتنا بھی بڑا چڑھا کر پیش کرو گے اور اللہ کی تعریفیں کرو گے پھر بھی کم ہے، پھر بھی کم ہے۔ اور مالک خوش ہوتا ہے اپنی تعریف، اپنی بندگی، اپنی قدردانی، اس میں جتنا بھی آپ آگے بڑھیں گے مالک خوش ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا دیکھنا یہ پیغمبروں کی حدود ہیں، اس سے آگے نہ بڑھنا، یہ یہاں تک ہے، اس سے آگے نہیں ہے۔ حتیٰ کہ پیغمبر خود بھی اس چیز کا ادراک رکھتے تھے اور شعور رکھتے تھے، اور خود بلکہ ڈرتے رہتے تھے اس انداز سے کہ کہیں لوگ ہمیں اس لائن سے آگے نہ بڑھا دیں، پھر منع کر کے دیکھنا اس سے آگے نہ بڑھانا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے تو بالکل سختی کے ساتھ کہا کہ دیکھنا ہلاک ہو گئی، پچھلی قومیں ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی، بڑھا چڑھا کر پیش کرنے والے، مبالغہ آرائی کرنے والے پیغمبروں کی تعریفوں میں، تم نہ کرنا۔ پھر یہود و نصارہ کا کہا کہ ان کے اوپر بھی اسی طرح ہوا، ہلاکت آئی ان کی، انہوں نے اپنے انبیاء کو اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا۔ دیکھنا تم نہ کرنا، میری حیثیت یہ ہے کہ میں اس کا عبد ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ عبد، میں کہتا ہوں عبد ہونا اتنی بڑی عزت ہے، اتنی بڑی عزت ہے کہ مالک کا کتنا بڑا احسان ہے۔ سب سے بڑا احسان اللہ کا ہمارے اوپر ہے نا کہ اس نے ہمیں پیدا کیا۔ بتائیے اگر اللہ ہمیں پیدا ہی نہ کرتا، ہمیں تو کچھ بھی پتہ نہ ہوتا، یہ کائنات چل رہی ہوتی، یہ نظام دنیا کا چل رہا ہوتا، ہر بندہ اپنے بارے میں یہ سوچے کہ اگر مجھے اللہ نہ پیدا کرتا اور باقی سب کچھ نظام اسی طریقے سے ہوتا تو بتاؤ آپ کیا ہوتے؟ کچھ بھی نہیں تھے، آپ کچھ بھی نہیں تھے، نہ آپ کے لیے امتحان ہوتا، نہ جنت، نہ وہ جہنم، سب کچھ ختم آپ کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو کتنا بڑا احسان ہے اس کا کہ اس نے ہمیں پیدا کیا۔ اور پھر دیکھیے اس کی کتنی مخلوق ہے، آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے اس کی کتنی مخلوق ہے، اور وہ ہمیشہ پیدا کرتا رہے گا کیونکہ وہ الخالق ہے۔ یاد رکھیں اللہ کی صفت ہے الخالق، وہ پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ کی ہر صفت جو ہے نا وہ کسی جگہ جا کے کبھی بھی وہ نہیں رکے گی، وہ ہمیشہ 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 کے لیے ہے۔ نئی سی نئی چیزیں وہ پیدا کرتا رہے گا، نئی سی نئی چیزیں عقل کو حیران کرنے والی، ان چیزوں کو پیدا کر کے اصل میں اس نے اپنی قدرت اور کبریائی کا اظہار کیا کہ دیکھو میں کیا ہوں، میں کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ حیران کر دینے والی چیزیں ہیں، اور ابھی دنیا میں اتنی ایسی چیزیں ہیں، یقین کیجئے عقل حیران رہ جاتی ہے، ان کو دیکھ کے عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ہر چیز کا یہاں ایک سمندر ہے،
پرندوں کا ایک سمندر ہے، درختوں کا ایک سمندر ہے، پہاڑوں کا ایک سمندر ہے، صحرا ہے، انسانوں کا ایک سمندر ہے، پھر جانوروں کا ایک سمندر ہے، پھر جانوروں کے اندر جو مزید تقسیم ہے اس کا ایک سمندر ہے، قسمیں ہیں، طرح طرح کی قسمیں، پرندے ہیں تو پھر اس میں دیکھیے طوطے، اگر تو طوطے پھر مختلف قسموں کے ہیں، مختلف قسموں کے ہیں، کبوتر ہیں تو اتنی قسمیں اس کے اندر، عقل حیران ہے۔ اس کے بعد چڑیا ہے، تیتر ہیں، اور پھر یعنی مچھلیاں ہیں تو اس کے اندر دیکھو کتنی تعداد ہے، اور پھر کتنی قسمیں ہیں، تو درخت ہیں، پھل ہیں، طرح طرح کے، آم کی کتنی قسمیں۔ کل پرسوں میں نے ایک وہ پکچر لگائی تھی، انگور کم از کم 30-32 قسم کی تو وہ قسمیں اندازہ، صرف انگور ابھی چند قسمیں ہیں۔ آم کی کبھی کبھی یہ نمائش ہوتی ہے، یہ گٹھے کرتے ہیں آم، ہر ملک کا آم ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں دیکھ کے، پھولوں کی نمائش ہوتی ہے، کبھی پھولوں کی نمائش میں جا کر دیکھیں، طرح طرح کے پھول ہیں۔ اور ابھی یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے سمجھو 1% دیکھی اس دنیا کے اندر بھی، پوری نہیں دیکھ سکے ہیں، پوری دیکھ ہی نہیں سکتا انسان اس دنیا کے اندر بھی۔ اور دنیا اور آخرت کی مثال ایسے ہے جس طرح سمندر کے اندر سے سوئی ڈبو یا انگلی ڈبو اور واپس نکالو، تو جو آپ کے ہاتھ یا سوئی کے ناکے کے ساتھ جو پانی لگ گیا، یہ پوری کی پوری دنیا ہے، اور باقی جو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، گہرے سمندر، میلوں گہرے سمندر ہیں، یقین کریں میلوں، ایسے ایسے سمندر ہیں کہ ابھی اس کی گہرائی تک پہنچ ہی نہیں سکا انسان، اس کی گہرائی میں نہیں پہنچ سکا، اتنے ایسے ایسے سمندروں کے اندر ہیں۔ تو بتاؤ وہ سارا جو سمندر ہے پانی، وہ آخرت ہے، وہ آخرت ہے، کیسی مثال دی۔ تو آخرت میں تو اسی وجہ سے سانس کے ساتھ انسان تسبیح بیان کرے گا، دیکھ کتنا مزہ آئے گا، سانس کے ساتھ، سانس اندر جائے گی، سانس باہر آئے گی، سبحان اللہ نکلے گا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس طرح اللہ کی تسبیحات جو ہیں وہ نکلیں گی، اور خود نکلیں گی، اور نکلنی چاہیے، اور نکلیں گی، کیونکہ ایک سے ایک نظارہ عجیب ہوگا، ایک سے ایک خوشی عجیب ہوگی، اور وہ چیزیں دیکھ کے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ چیزیں نکلیں گی۔ یہ تو اس انداز سے ہے جسے کہتے ہیں کہ مثبت انداز، اور دوسرا انداز یہ ہوگا کہ جب یہ جہنم کی طرف خیال جائے گا، کافروں مشرکوں کی طرف دھیان جائے گا، تو پھر اس کے بعد اس انداز سے الحمدللہ نکلے گی کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے بچا لیا، تو نے مجھے بچا لیا۔ اور ایک آخرت کا بڑا عجیب اور بڑا زبردست منظر اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے بیان کیا ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد سارے کے سارے مومن یہ محسوس کر رہے ہوں گے، اور حقیقت ہے، یعنی اس حقیقت کو محسوس کر رہے ہوں گے کہ ہمارا رب اگر ہمیں یہ راستہ نہ دکھاتا تو ہم اس راستے کے اوپر چلنے والے نہیں تھے۔ یہ اس کا احسان ہوا ہے، یہ اس کا احسان ہوا ہے کہ اس نے ایمان دیا، اس نے عمل کرنے کی توفیق دی، اس نے ساتھی دیے، اس نے استقامت دی، اس نے خطاؤں کو معاف کیا، اس نے پاس کیا، وہ جنت میں لے کے آیا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو ہم نہیں آ سکتے تھے۔ تو مالک اس بات کا جواب دے گا، اور نہیں میرے بندو، یہ تمہارے وہ اعمال ہیں، یعنی دیکھیے کس قدر عزت ہے اللہ کرتا ہے، اللہ عزت کرتا ہے، وہ مالک ہے، اور واقعی وہ مالک ہے۔ وہ کہے گا نہیں میرے بندو، یہ تمہارے وہ اعمال ہیں جس کی وجہ سے تم یہاں آئے ہو، یہ ایسی ہے، یعنی ایسی کوئی نہیں ہے چیز، بلکہ یعنی یہ عزت افزائی کے لیے۔ حالانکہ حقیقی بات تو یہی ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت و شفقت سے ہمیں معاف کیا ہوگا، اور وہ جنت میں دے گا۔ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام کو اس چیز کا اتنا شعور تھا، فرمایا کوئی انسان اپنے عمل کی وجہ سے جنت نہیں جا سکتا، اپنا عمل کی وجہ سے جنت نہیں جا سکتا، یعنی اپنے عمل کی وجہ سے جنت کی ایک ہوا کا جھونکا نہیں اس پر حق نہیں رکھ سکتا کہ میرا حق کیا، میں جنت کے اس ایک جھونکے کو محسوس کروں، اس خوشبو کے قطرے کو وہ محسوس کروں۔ جنت کا ایک انار کا دانہ وہ نہیں کھا سکتا اپنے عمل کی وجہ سے کہ پوری زندگی کے اعمال ہوں، اور کہے کہ مجھے اس کے بدلے میں ایک دانہ انار کا دے دیا جائے، وہاں کا ایک ڈلی وہ دے دی جائے، ایک پھانک دی جائے، کھجور کی پھانک دے دی جائے، یا کسی فروٹ کی، یا ایک کیلا دے دیا جائے، پانی کا ایک گھونٹ مجھے دے دیا جائے وہاں کا، میں نے اتنے اعمال کیے ہیں۔ تو اس طریقے سے، اور صحابہ نے فوراً پوچھا انت یا رسول اللہ، آپ بھی؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کا عمل ان لوگوں کے سامنے تھا، تو فوراً نبی علیہ السلام نے کہا بغیر ہچکچائے کہ ہاں بالکل، میں بھی اپنے آپ کو اس میں شامل کر رہا ہوں، جو میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کوئی نہیں کر سکتا، میں بھی اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں۔ تو ہاں یہ اور بات ہے کہ چونکہ مالک بہت زیادہ قدردان ہے، وہ اپنی رحمت اور شفقت کی وجہ سے مجھے جنت میں لے کے جائے گا۔ تو اللہ کے بندو، ایسا اللہ، ایسا مالک، اس سے محبت نہ کی جائے؟ ایسا مالک جو ماؤں سے کروڑوں گنا زیادہ محبت کرنے والا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اپنی رحمت اور شفقت کے
100 حصے کیے، 100 حصے، اور 99 حصے اپنے پاس رکھے، اور ایک حصہ اس پوری کائنات میں بکھیرا ہے۔ 99 کو چھیڑا ہی نہیں گیا، ابھی تک ٹچ نہیں کیا گیا اس کو۔ 99 حصے آپ بالکل رکھے ہوئے ہیں محفوظ کر کے، صرف ایک جو رحمت کا حصہ ہے اس کو اس پوری کائنات میں بکھیرا ہے، جس کی وجہ سے یہ مخلوق آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتی ہے، فرشتے آپس میں محبت کرتے ہیں، فرشتے انسانوں سے کرتے ہیں، انسان فرشتوں سے کرتے ہیں، جانور، حتیٰ کہ اس میں کہا گیا کہ حتیٰ کہ یہ چیر پھاڑ کر کھانے والے جو ہوتے ہیں نا، جن کے اندر عام طور پر رحم نہیں محسوس ہوتا ہے، ایسے حملہ کرتے ہیں، چیرتے ہیں، پھاڑتے ہیں زندہ چیز، جب اس کو آوازیں بھی وہ نکال رہی ہوتی ہے، چیخ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کو ترس نہیں آتا اس کے اوپر۔ تو یہ جو درندے ہیں یہ بھی اپنے بچے کے اوپر پاؤں نہیں رکھتے ہیں۔ کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ اپنے بچے کے اوپر نہیں پاؤں رکھتے ہیں، کیوں؟ محبت کی وجہ سے، اس محبت کی وجہ سے۔ تو اللہ کے بندو، فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس ایک حصے کو بھی اٹھائے گا، اور 99 جو اپنے پاس محفوظ رکھی ہوئی ہیں ان کے اندر شامل کر کے پوری کی پوری رحمت جو ہے، پوری کی پوری رحمت مومنوں کے اوپر نچھاور کر دے گا، مومنوں کے اوپر برسا دے گا مالک۔ تو آپ غور کرو اللہ کے بندو، ان اینگل سے دیکھو کہ وہ بتایا گیا کہ زمین اور آسمان کے اگر گناہ لے کے آ گئے ہو، لیکن لا یشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو تم نے شریک نہیں کیا ہے، لقیتہ بمثلھا مغفرہ، میں ملاقات کروں گا پوری رحمت اور شفقت کے ساتھ، اس کو ایک دن آئے گا میری رحمت کا جوش میں آ جائے گی کہ میرا بندہ تھا، میرے ساتھ شریک نہیں کرتا تھا، اور اس کا دل میرے سے محبت کرتا تھا۔ تو یہ انداز ہے اللہ کے بندو، اس آیت کی وجہ سے ان سارے طاغوتوں کی نشاندہی ہوئی ہے، اور پھر اسی آیت کی وجہ سے استقامت اللہ نے دی ہے۔ کیونکہ پھر مطالبہ یہ تھا کہ ہمارے بڑوں کو نہ، ہر ایک کا مطالبہ تھا ہمارے بڑے کو کچھ نہ کہو، ہمارے بڑے کو کچھ نہ کہو، ہمارے بڑے کو کچھ نہ کہو۔ بتایا گیا تمہارے بڑے ہیں، ان پر ناز کرتے اس تاریخ کے اوپر جو سیاہ ہے، کافر اور مشرک گزرے ہیں تمہارے اکابرین، جنہوں نے اللہ کی کتاب کو جھٹلا کر مرے ہیں، نبی علیہ السلام کی بات کو نیچا دکھا کے اپنی بات کو منوا کے مرے ہیں، منوائی ہیں انہوں نے اپنی باتیں۔ یہ طاغوت ہیں، ان کا کفر کرنا چاہیے، ورنہ تمہارا ایمان نہیں ہے۔ اور ایسے کفر و شرک پھیلانے والوں یا کفر و شرک کا مزاج رکھنے والوں کو تم اپنا امام بناؤ تو اللہ کے وقار کو کس قدر شدید ٹھیس پہنچے گی، اور پھر تم اللہ کے بندے نہیں ہو، پھر تم مولوی صاحب کے بندے ہو، پھر تم اپنے پیر صاحب کے بندے ہو۔ یہ بات ہے کہ ہر طرف سے یہی مطالبہ ہے۔ ابھی میں نے ایک گفتگو وہاں ڈالی اس گروپ کے اندر تاکہ بھائیوں کو پتہ چلے کہ ایک حضرت ہے، وہ صرف اتنا مطالبہ کر رہے ہیں کہ بس ہمارے حضرت کو کچھ نہ کہو، باقی ٹھیک ہے۔ یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ چھوڑتے ہی نہیں، آپ چھوڑتے ہی نہیں۔ ہاں، میں چھوڑوں گا نہیں، کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ۔ ایک کا یہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اس کے اندر میں نے تقریباً موٹے سارے نام لے کے کہ ان کے عقیدے کی نشاندہی، ان کی خود اپنی کتابوں کے حوالے سے، عبد القادر جیلانی، محی الدین چشتی، علی اجویری، مجدد الثانی، شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان، اور پھر یہ اعلیٰ حضرت اور جتنے بھی ہیں، چاہے موجودہ ہوں، یہ کیا نام ہے، طارق جمیل ہو، تقی عثمانی ہو، ڈاکٹر اسرار ہوں، علی انجینئر ہوں، فضل الرحمان ہوں، پھر سیاسی جتنے ہوں، بڑے بڑے نام ہیں، لیکن کفر و شرک جب انہوں نے کیا ہے تو اس کے بعد ان کا پوسٹ مارٹم کیا گیا، ان کا اصلی چہرہ، مکروہ چہرہ انسانیت کے سامنے لایا گیا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندوں، میرے پیارے بھائیوں، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں اپنے لیے خالص کر لیا ہے۔ یاد رکھیے، یہ ابلیس نے اس وقت کہا تھا یا اللہ میں سب کو گمراہ کروں گا مگر وہ جن کو تو اپنا خالص کر لے گا۔ یہ نہیں کہا کہ جو تیرے خالص ہو جائیں گے، اس میں فرق ہے۔ یہ عربی جاننے والے ہمارے بھائی ہیں، یہ آپ کو مزید وضاحت کر دیں گے اس کی۔ ماشاءاللہ یہ اہل علم ساتھی ہمیں ملے ہیں، بہت ہی اللہ کا احسان ہوا ہے، ایسے لوگوں کا ساتھ مل رہا ہے۔ تو ایک یہ ہوتا ہے کہ بندہ خود خالص ہو جائے، ایک وہ ہوتا ہے جس کو اللہ خالص کر لے۔ تو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ یہ تیرا کوئی زور نہیں چلے گا ان میرے بندوں کے اوپر جن کو میں خالص کر لوں گا اپنے لیے۔ تو اللہ نے ہمیں چن لیا ہے، اللہ نے ہمیں چنا ہے، تو اللہ جب چنے تو اللہ کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمیں جو ہے نا شکر گزار بندہ بننا چاہیے اپنے مالک کا، شکریہ ادا کرو اللہ کے بندو، جماؤ دکھاؤ، صرف جماؤ آپ سے اللہ نے مانگا ہے اور کچھ بھی نہیں اللہ نے مانگا ہے۔ یقین کرو، یہ توحید کی دعوت دو اور جم جاؤ، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے آپ نے، باقی سب کچھ اللہ کرے گا، باقی سب کچھ اللہ کرے گا، وہ جماؤ بھی نہ دیکھو۔ اور پھر یہ آخری بات میں آپ نے بھائیوں کو یہ بتا رہا ہوں
جو میں نے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھی ہے، اور یہ بڑا نقطے کی بات ہے، کوئی اس نقطے کو اس انداز سے بیان کسی نے نہیں کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہے کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے، یعنی اتنی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تم اپنے اس عقیدے میں پختہ کتنے ہو، اس کا آزمائش ہے، پختگی کا امتحان ہے، پختہ ہو یا کچے ہو یا پکے ہو، بس یہ ہے۔ حالات واقعات کے اندر ڈال کے اللہ تعالیٰ تمہاری پختگی کو دیکھے گا۔ تو یہ جن کے عقیدے کے اندر شرک آ گیا، یا جو دوبارہ پھر کفر و شرک میں چلے جاتے ہیں، جو ایمان کو سمجھتے ہیں پھر کفر میں چلے جاتے ہیں، تو وہ اصل میں پختہ نہیں ہوتے ہیں، تب مار پڑتی ہے ان کو۔ تو پختگی ہونی چاہیے، اور طاغوتوں کے لیے تو بال برابر نرمی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، اس میں اب اضافہ ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ اللہ کی محبت بڑھتی جائے گی، طاغوتوں کے لیے نفرت بڑھتی جائے گی۔ اللہ کی محبت میں کمی آئے گی تو طاغوتوں کے لیے نرم گوشہ پیدا ہوگا، جب طاغوتوں کے لیے نرم گوشہ پیدا ہوگا اللہ کی لعنت پڑے گی تمہارے کام کے اوپر۔ یہ معاملہ ہے اللہ کے بندوں، میرے پیارے بھائیوں۔